الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس ویڈیو میں ہم سبق نمبر 22 یعنی نماز سیکھنے جا رہے ہیں. سبق کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے. چلیے اب ہم شروع کرتے ہیں. اس سبق کو ہجے یعنی جوڑوں کے ساتھ اور رواں دونوں طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں. اس سبق میں پچھلے تمام اسباق کے قواعد اور حروف کی ادائیگی کا خاص خیال رکھیں. بالخصوص ملتی جلتی آواز والے حروف میں واضح فرق کریں. ملتی جلتی آواز والے حروف یعنی تا، قا، ثا، سی. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یاد رکھیے، ان حروف میں فرق نہ کرنے کی وجہ سے اگر معنی فاسد ہو گئے تو نماز نہ ہو. ٹھیک ہے. اب ہم شروع کرتے ہیں نماز. سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے ہمیں وضو کرنا ہے. ٹھیک ہے. با وضو قبلہ رو اس طرح کھڑے ہوں کہ ہمارے جو دونوں پاؤں ہیں ان کے جو پنجے میں 4 انگل کا فاصلہ ہو. ہمارے دونوں پاؤں میں 4 انگل کا فاصلہ ہو اور دونوں ہاتھ کانوں تک لے جائیں. ٹھیک ہے. کانوں تک اس طرح لے جانے ہیں کہ جو ہمارے انگوٹھے ہیں وہ کانوں کی لو سے چھو جائے. ٹھیک ہے. اور انگلیاں نہ ہی خوب ملی ہو نہ ہی کھنی ہو. ٹھیک ہے. نارمل انگلیاں ہونی چاہیے. اس کے بعد جو ہماری ہتھیلیاں ہیں وہ دونوں ہماری ہاتھ کی وہ قبلہ کی طرف ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اور ہماری جو نظر وہ سجدے کی جگہ ہونی چاہیے. اب جو نماز ہم نے پڑھنی ہے یعنی فجر کی، ظہر کی، ٹھیک ہے، عصر کی، جو بھی ہم نے نماز پڑھنی ہے اس کی نیت کرنی ہے. نیت 2 طریقے سے کی جاتی ہے، ایک زبان سے، دوسری دل سے. زبان سے کیسے؟ جیسے مثال کے طور پر میں فجر کی نماز پڑھوں 2 فرض. ٹھیک ہے. اب میں نے اس کی نیت کیسے کرنی ہے؟ اس کی نیت ایسے کروں گا: 2 رکعت نماز فرض وقت نماز فجر، منہ میرا قبلہ شریف کی طرف، بدی اللہ تعالیٰ کی. اگر امام کے پیچھے ہوں گا تو کہوں گا امام کے پیچھے اللہ اکبر. اور دل سے کیسے نیت کرنی ہے؟ دل سے کہ میرے دل میں ارادہ کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے اللہ اکبر کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ اکبر کہتے ہوئے ہماری جو دونوں ہاتھ ہیں وہ ہم نیچے ناف کی طرف لے آئیں گے. ٹھیک ہے. سب سے پہلے ہم الٹا جو ہاتھ ہے وہ ناف کے نیچے رکھیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہمارا سیدھے ہاتھ کی جو ہتھیلی ہے وہ ہم الٹے ہاتھ کے اوپر رکھیں گے. ٹھیک ہے. 3 انگلیاں پھر ہم کلائی کے اوپر ہماری ہوں گی. ٹھیک ہے. ہماری جو درمیان والی 3 انگلیاں سیدھے ہاتھ کی وہ ہماری کلائی کے اوپر ہوں گی. ٹھیک ہے. کلائی کی پیٹھ پر. اور جو انگوٹھا اور چھوٹی انگلی وہ کلائی کی اگل بغل ہوگی. ٹھیک ہے. 3 انگلی ہماری کلائی کی پیٹھ کے اوپر اور جو انگوٹھا اور چھوٹی انگلی ہماری کلائی کی اگل بغل ہوگی. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے کیا پڑھنی ہے؟ ثنا. ٹھیک ہے. ثنا یعنی سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. پھر اس کے بعد ہم نے تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پھر اس کے بعد تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے بعد سورۃ فاتحہ. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اس کے بعد آہستہ آواز میں آمین کہنا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد
کوئی تین چھوٹی صورتیں یا ایک بڑی تین چھوٹی آیتیں یا ایک بڑی آیت ملا لیں، ٹھیک ہے. مثال کے طور پر یہاں پر میں سورۃ اخلاص پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے. پھر سورۃ فاتحہ کے بعد ہم نے بسم اللہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے، ٹھیک ہے، اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں اور گھٹنوں کو اس طرح ہاتھ سے پکڑیں کہ ہتھیلیاں گھٹنوں پر، ہمارے ہاتھ کی جو ہتھیلیاں گھٹنوں پر اور انگلیاں اچھی طرح پھیلی ہوئی ہوں، اور ہماری جو پیٹھ وہ بالکل بچھی ہوئی ہو، ٹھیک ہے. اور ہمارا جو سر ہے وہ پیٹھ کی بالکل سیدھ میں ہو، نہ زیادہ اوپر ہو اور نہ ہی زیادہ نیچے ہو، اور جو ہماری جو نظریں ہیں وہ ہمارے قدموں پر ہو، ٹھیک ہے. پھر رکوع میں ہم نے کم سے کم 3 بار رکوع کی تسبیح کرنی ہے، یعنی سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. پھر اس کے بعد ہم نے تسمیع یعنی سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کے ہم نے بالکل سیدھے کھڑے ہو جانا ہے، ٹھیک ہے. اس کھڑے ہونے کی حالت کو قوما کہتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر جب ہم کھڑے ہوں گے، اگر ہم منفرد ہوں گے یعنی اکیلے میں ہوں گے تو ہم کہیں گے سمع اللہ لمن حمدہ، ٹھیک ہے. پھر ہم کھڑے ہو جائیں گے سیدھا، اس کھڑے ہونے کو قوما کہتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر اس قومے میں ہم پڑھیں گے، اگر ہم اکیلے میں ہوں گے پھر ہم پڑھیں گے ربنا ولک الحمد، ٹھیک ہے. اگر ہم اکیلے میں ہوں گے پھر ہم تحمید یعنی ربنا ولک الحمد پڑھیں گے. اس کے بعد پھر آپ نے سجدے میں چلا جانا ہے، اللہ اکبر. اب آپ نے سجدہ کیسے کرنا ہے؟ سجدہ آپ نے کہنا ہے، اس طرح کرنا ہے کہ پہلے جو گھٹنے زمین پر رکھنے ہیں، ٹھیک ہے. پہلے جو گھٹنے زمین پر رکھنے، بعض اوقات لوگ کرتے ہیں پہلے ہاتھ زمین پر رکھ دیتے. پہلے آپ نے گھٹنے جو ہے وہ زمین پر رکھنے ہیں اور پھر دونوں ہاتھ کے بیچ اس طرح سر رکھیں کہ پہلے ناک پھر پیشانی، پہلے ہمارا ناک زمین پہ لگے اور پھر پیشانی. اور یہ خاص خیال رکھیں کہ ناک کی نوک نہیں بلکہ ناک کی ہڈی لگے. ناک بعض لوگ ایسے کرتے ہیں بالکل ایسے ٹچ کر دیتے ہیں، ٹچ نہیں بلکہ ناک کی ہڈی لگنی چاہیے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سجدہ اس وقت ہوتا ہے جب زمین کی سختی محسوس ہو، ٹھیک ہے. اور پیشانی زمین پر جم جائے، پیشانی جو ہماری زمین پر جم جائے، ہماری جو نظر ناک پر رہے اور بازوں کو کروٹوں سے، پیٹ کو رانوں سے اور رانوں کو پنڈلیوں سے جدا رکھیں، ٹھیک ہے. یعنی ان میں فاصلہ ہونا چاہیے، زیادہ بھی جدا نہیں رکھنا. اور اس صورت میں ہاں اگر ہم جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہوں یعنی جگہ نہ ہو، پھر اس صورت میں ہم اس کو ہم تھوڑا کلوز رکھ سکتے ہیں. پھر دونوں پاؤں کی جو 10 کی 10 انگلیاں ہیں، ان کا جو رخ اس طرح قبلے کی طرف رہے کہ وہ جو 10 انگلیاں ہیں ان کے پیٹ یعنی انگلیوں کے تلوے کے ابھرے ہوئے سے، انگلیوں کے تلووں کے ابھرے ہوئے سے زمین پر لگیں، اور جو ہماری ہتھیلیاں وہ بچھی رہیں اور ان انگلیاں جو ہیں وہ قبلہ رو ہوں، ٹھیک ہے. ہماری ہتھیلی، ہاتھ کی جو ہتھیلی ہے وہ نیچے بچھی ہونی چاہیے اور جو انگلیاں ہیں وہ سیدھا قبلہ رو کی طرف ہونی چاہیے. مگر جو کلائیاں ہیں وہ زمین سے لگی ہوئی مت رکھیں، ٹھیک ہے. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ سستی میں بھی ہم ہوتے ہیں، ہماری جو کلائیں وہ زمین پر لگی ہوتی ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہماری جو کلائیں وہ زمین سے اٹھی ہوئی. اور اب کم از کم 3 مرتبہ یہ دعا پڑھیں، ٹھیک ہے. سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. اس کے بعد اللہ اکبر گئے، یعنی پہلے سجدے سے اٹھ کر اللہ اکبر گئے، ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر دوسرا سجدہ کریں، اس میں بھی تمام سارا ایسے پروسیجر ہوگا جو ہم نے پہلے سجدے میں پڑھا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے دوسری رکعت میں جانا ہے، ٹھیک ہے.
اس کے بعد ہم نے دوسری رکعت میں جانا ہے. دوسری رکعت میں جب ہم کھڑے ہوں گے تو ہم بسم اللہ پڑھ کر سورۃ فاتحہ شروع کریں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم کوئی 3 چھوٹی آیت یا کوئی ایک بڑی آیت وہ ساتھ شامل کریں گے, اور پھر باقی تمام پروسیجر ویسے ہوگا جو ہم نے پڑھ لیا پیچھے. ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسری رکعت میں پہلا سجدے کے بعد جب ہم دوسرا سجدہ کریں گے, دوسرے سجدے کے بعد ہم بیٹھ جائیں گے. اس بیٹھ جانے کو کیا کہتے ہیں؟ قعدہ. ٹھیک ہے. اس بیٹھ جانے کو کیا کہتے ہیں؟ قعدہ. یعنی دوسری رکعت میں جب ہم بیٹھ جاتے ہیں اتحیات میں, عام زبان میں یوں کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جب ہم اتحیات میں بیٹھیں گے تو سب سے پہلے ہم پڑھیں گے یہ تشہد پڑھیں گے. تشہد یعنی التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ. اچھا, جب آپ نے اشہد اللہ پہ اپنے جب آئیں گے نا لا پر, اس وقت آپ نے شہادت والی انگلی سیدھے ہاتھ کی جو ہے شہادت والی انگلی وہ آپ نے کھڑی کرنی ہے. باقی جو تمام انگلیاں وہ ہمارے پیچھے ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. شہادت والی انگلی آپ نے لا پر آپ نے کھڑی کرنی ہے. اس کے بعد الہ الا. ٹھیک ہے. جب آپ اللہ پہ آئیں گے پھر آپ شہادت والی انگلی بچھا دیں گے. ٹھیک ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اس کے بعد درود ابراہیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اس کے بعد دعائیں معصورہ. اللہم رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين یوم یقوم الحساب. اس کے بعد آپ نے دائیں طرف منہ پھیرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پھر بائیں طرف منہ پھیر کے پھر آپ نے پڑھنا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ.